اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں سکون و اطمینان نازل فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ پارہ نمبر 10 ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 11 شروع کرتے ہیں اور وہی سلسلہ ہے منافقین کا، جو کہ ہم پچھلی دونوں صورتوں میں سورہ انفال، سورہ توبہ میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا مسلسل منافقین کے حالات و واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج کی ہماری آیات میں بھی، جو کہ سورہ توبہ کی ہی ابھی آیات چل رہی ہیں، اس میں بھی منافقین کے مزید ان کی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات بتائے ہیں، اور آج غزوہ تبوک کے متعلق اس میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے پارہ نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے آراز کرو، سو تم ان سے آراز ہی کرو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ منافقوں کے حالات و واقعات جو بتائے گئے ہیں، اس میں ان کے مختلف وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں جو ان کے نزدیک تو بہت کارآمد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سارے جو ان کے بہانے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا چکا تھا اللہ تعالیٰ۔ کچھ منافق تو ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی کوئی ہیلے بہانے بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر دی تھی، اور بہت سے ایسے تھے جو رخصت کے بغیر ہی مدینے میں رہ گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو معذرت کر لیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا کہ پہلے جو کچھ تم نے کیا تھا وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اب آئندہ کے اس طرز عمل کی فکر کرو۔ تمہارا آئندہ کا طرز عمل ہی اس بات کی وضاحت کرے گا کہ تم ان بہانوں میں کہاں تک سچے تھے، یعنی یہ ان کو آخری موقع دے دیا گیا تھا۔ پھر بتایا گیا آگے آیتوں میں کہ وہ آ کے قسمیں بھی کھائیں گے، یعنی جب وہ آ کے اپنا عذر پیش کر کے اپنے بیان کرنے پر قسمیں کھائیں گے اور مختلف قسم کے سوالات کر کے ان بیانات کی تم تحقیق نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی گئی تھی کہ ان کی قسمیں کھانے پر ان کا آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیانات کی تحقیق کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے حالات و واقعات پیارے نبی کو بتا چکا تھا، لہٰذا اب تحقیق کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے عذر اس لیے پیش بھی کر رہے تھے کہ آپ ان سے سوالات شروع کر دیں تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور کچھ بھی تعرض نہ کریں۔ انہوں نے جو کچھ پلان کیا تھا وہ اس کے مطابق پورے کے پورے جوابات تیار کر کے آئے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوری طرح نظر انداز ان کو کریں، کیونکہ یہ نجس ہیں اور بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں کو ان سے میل ملاپ رکھنے سے منع کیا گیا اور رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں
اب کچھ تو اپنے جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، ان کو احساس ہو۔ ان کی قسمیں کھانے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات ویسے ہی برقرار رہیں جیسے پہلے تھے، لیکن ان کا نفاق پوری طرح کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد کسی مسلمان کو پھر جائز نہیں کہ وہ ان سے دوستی یا محبت یا کوئی دلی تعلق برقرار رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا، جیسے کہ آیت کے آخر میں بھی کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ آیت 97 سے پڑھتے ہیں الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتصر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کچھ عربی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اب یہاں پر جو بدوی کافر تھے اور منافق تھے ان کی خصائل بتائے گئے ہیں، پہلے ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور بعد میں پھر ان لوگوں کی، ان بدوؤں کی باتیں اور ان کا ایمان بتایا گیا ہے جو سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ پہلے تو ان کا بتایا گیا جو جنگلوں، صحراؤں اور دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے متعلق، جو کہ تعداد میں شہری آبادی سے کافی زیادہ تھے، اور یہ سب ایسے لوگ تھے جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح شکم پروری یعنی پیٹ بھر لیا جائے، اور ان کی زندگی تقریباً حیوانی زندگی کی سطح پر ہی ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ نہ انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور نہ وہ سوچ سکتے تھے۔ مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی داغ بیل بیٹھ گئی تو انہیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی اور خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ان لوگوں کا کچھ اخلاقی نظریہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں اور قریش مکہ میں جو محاذ آرائی شروع ہے ان میں سے کون غالب آتا ہے، تاکہ جو فریق غالب آئے یہ بھی اس کے ساتھ لگ جائیں، یعنی جدھر ہوا چلی اس کے ساتھ چل پڑے۔ بس وہ ایک جیسے تماشا دیکھنے والے لوگوں کے میں شامل تھے وہ بدو کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام تو قبول کر لیا، مگر یہ صرف چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے مترادف تھا۔ اس سے ان کے اخلاق یا مقاصد میں کوئی بلند نظری پیدا نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ دلی طور پر ایک تعلق اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ پیدا کر سکے تھے۔ پھر وہ اسلام صرف اس لیے بھی لائے تھے کہ اب اسلام لانے میں ہی انہیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن جو پابندیاں اسلام کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، مثلا نماز کا باقاعدہ اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا، اور اس راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا، ان باتوں کے لیے یہ لوگ ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کی طبیعت میں ایک صحرائی زندگی کی وجہ سے ایک اجڑ پن اور اکھڑ پن موجود ہوتا ہے، پھر علم و حکمت کی مجلسوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی کوئی روشنی بہت ہی کم یہ لوگ قبول کرتے تھے، اس لیے ان کا نفاق بھی شہری منافقوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے آیت کے شروع میں کہا گیا کہ یہ جو دیہاتی عرب ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر نہ تہذیب و شائستگی تھی، نہ یہ علمی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، نہ یہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی تو بہت دور کی بات، یعنی ان ساری پابندیوں سے یہ بالکل آزاد تھے اور اس سے ان کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہیں ایسے مواقع بھی کم ہی دستیاب ہوتے تھے کہ اہل علم اور اصلاح کی جو صحبتیں ہیں، جو مجلسیں ہیں، اس میں رہ کر یہ دین کے کچھ قاعدے اور قانون ہی معلوم کر سکیں، یہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی تھیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو احکامات نازل فرمائے تھے، یہ سب جاننے کی ان میں کوئی تمنا بھی نہیں تھی۔
کیونکہ دین کا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے مہذب بناتا ہے، اور جو لوگ جہالت میں اس قدر غرق ہوں ان کے دلوں میں نہ نرمی پیدا ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ شرعی احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے تھے۔ پھر آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان سے کوئی یعنی زکوٰۃ یا اس قسم کی کوئی چیز کا مطالبہ کیا جاتا تو وہ اس کو ایک تاوان سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ان کے دل بہت ہی تنگ نظر تھے اور وہ اس کو اپنے اوپر مفت کی ایک چٹی سمجھتے تھے۔ تو اور وہ حالانکہ کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ صرف دنیاوی مفادات حاصل کیے جائیں، یہاں ان کو مفادات کے ساتھ کچھ لینے کے دینے بھی پڑ گئے تھے، تو وہ سمجھنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اچھے تھے، لہٰذا پھر وہ کسی نہ کسی گردش زمانہ کے منتظر بیٹھے تھے کہ کب اسلام کا خاتمہ ہو اور اس کی پابندیوں سے ان کی جان چھوٹے، بالخصوص زکوٰۃ سے جسے وہ تاوان سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ انتہائی ناخوشی سے اور کراہت کے ساتھ وہ ادا کرتے تھے۔ پھر جب 1.5-2 سال بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی پہلے ہی فرصت میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ اسلام سے پھر گئے، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور بعض لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے بالکل ہی انکار کر دیا، جس سے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا اور فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لیا۔ پھر آگے آیات میں ان بدوی لوگوں کا بتایا گیا جو مومن تھے، بہترین کردار کے تھے، اللہ اور رسول پر سچے دل سے ایمان لائے تھے، یعنی یہ بدو لوگ سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں سے بھی کچھ حقیقی مومن تھے۔ قرآن کی معجزانہ تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ لوگ بہت متاثر ہو چکے تھے اور اللہ کی راہ میں رغبت اور خوش دلی سے خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرتے وقت 2 مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے تھے، ایک قرب الہی کا حصول، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی آرزو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی کہ جب آپ صدقہ وصول کریں تو صدقہ دینے والے کو دعا دیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، اور اس دعا کا ثمر بھی اللہ کی رحمت اور قرب الہی کا ذریعہ ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی کہ واقعی ان لوگوں کا دیا ہوا صدقہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے بھی مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت 100 سے پڑھتے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب یہاں پر ان آیات میں مہاجرین و انصار کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی سابقون اولون میں شامل ہوئے، اور مردوں میں سب سے پہلے سابقون اولون کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں ماسوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جو حضرات ایمان لائے، ان کے نام تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ سابقون اولون تھے جو سب سے پہلی گھڑیوں میں ایمان لے کے آئے۔ پھر ان کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور ان سب یعنی بعد میں جو ان کے نزدیک مسلمان ہوئے، ان سب کو بھی اولین اور سابقین میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ سابقون اولون سے مراد وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے ہر تنگی و ترشی کے وقت اسلام اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن مسلمانوں نے کفار اور مشرکین کے بے پناہ مظالم برداشت کیے تھے، ان کا درجہ عام مسلمانوں سے بلند ہی ہونا چاہیے، اور اسی لحاظ سے پھر ان آیتوں میں اللہ نے ان کو وہ اجر و ثواب اور بلند درجات کی خوشخبری سنائی ہے جس کے وہ مستحق تھے۔
وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ. آیت نمبر 101 سے کرتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں. جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ ایک تو منافق تھے جو مدینے سے باہر بستیوں میں ارد گرد علاقوں میں رہنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو مدینے کے اندر موجود تھے. یعنی وہ اس قدر چلاک اور ہوشیار منافق تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے کہ ان کا نفاق اتنا گہرا اور پراسرار تھا کہ وہ اپنی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. تاہم اپنی منافقت پر وہ پوری طرح مضبوطی سے جمے ضرور ہوئے تھے. عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود انہیں نہیں جان سکے. ان کے نفاق کو بس اللہ ہی جانتا تھا جو دلوں کے ارادوں اور رازوں تک سے واقف ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو نہیں جان سکتے، ان کو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 طرح کے عذاب کی خبر سنائی. 2 مرتبہ کا عذاب سے مراد اگر ہم جنسی عذاب لیں تو ایک دنیا کا عذاب ہوگا، دوسرا عالم برزخ کا، اور یہ دونوں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں بھگتنا پڑیں گے. اور اگر دنیا کے عذاب ہی صرف مراد لیے جائیں تو ایک عذاب تو ان کی اپنی اولادوں اور تمام مومنوں کے سامنے ان کی ذلت اور رسوائی تھی، جو ہم نے پہلے بھی پیچھے آیتوں میں پڑھا. جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اس کو اپنی اولاد کے سامنے بھی ہزیمت اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اپنی اولاد بھی ان منافقوں کی سچے مسلمانوں میں شامل ہو چکی تھی. اور یعنی ان کو ان سب مومنوں اور اپنی اولادوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑی، جو ان کے نفاق کی چالوں سے پردہ فاش ہونے کی صورت میں انہیں برداشت کرنی پڑی تھی. دوسرے وہ ذہنی اور روحانی کوفت تھی جو ایک عذاب کی ہی صورت تھی کہ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ دن بدن ان کے لیے وہ بڑھتی ہی جاتی تھی. وہ ذلت، وہ عذاب جو تھا وہ ان کو ذہنی مریض بناتا جا رہا تھا. پھر مزید آیتوں کے آخر میں بتایا گیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا پھر اعتراف کر لیا تھا سچے دل سے. وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پھر وہ اچھے اور برے دونوں کام کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت درگزر کرنے اور رحم کرنے والی بتائی ہے. ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں کچھ حالات و واقعات تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کر اپنی باتوں کا یقین دہانی کرانے لگے کہ ہم فی الواقع معذور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو کچھ تعرض نہ فرمایا، بلکہ بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے. ان کے علاوہ 7 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا الا یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے جہاد میں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اور اعتراف انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور کھانے پینے کو حرام کر لیا، اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے اسی طرح بندھے رہیں گے، ہاں انہیں اس حال میں موت ہی کیوں نہ آ جائے. اور ان باندھنے والے قیدیوں میں سر فہرست ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنظر تھے، جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیعت عقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے. پھر غزوہ بدر اور دوسرے مارکوں میں شریک رہے. بس اسی غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا تو پیچھے رہ گئے. ان کے باقی 6 ساتھیوں کا بھی سابقہ طرز زندگی بالکل بے داغ تھا. ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں کھول نہیں سکتا. چنانچہ کئی روز تک یہ لوگ بے آب و دانہ اور بے خواب ستون سے بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے.
تب یہ آیات پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت سنائی۔ اگلی آیات بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کیجئے اور ان کے نفس کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تمہیں کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ بلاخر بھی جب ان قیدیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تو ان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مال و دولت کی محبت ہی جہاد کے فریضے میں کوتاہی کا سبب بنی تھی، لہٰذا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان آیات کے ذریعے کہ ان کے صدقات کو قبول کیجئے، کیونکہ یہ سب سچے مومن اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، پھر آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات بھی یہ کہی کہ آپ ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور سب مومن جو ہیں وہ تمہارے عمل کو خود بخود دیکھ لیں گے۔ اب یہ بات کہنے کا ایک خاص یہاں پہ وجہ تھی کہ اس آیت سے دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک منافق اور ایک غلطی سے گناہ کرنے والے مسلمان کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی ایک منافق جو ہے وہ گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتا اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتے ہیں۔ دوسرا، گناہ گار مومن کی سابقہ زندگی اس بات پر شاہد ہوتی ہے کہ یہ گناہ اس سے نفس کی کمزوری سے واقع ہو گیا ہے، جبکہ منافق کا سابقہ ریکارڈ بھی اس کے اس کام کی طرح گندا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا سابقہ ریکارڈ درست ہو اور وہ موجودہ گناہ صرف بتقاضۂ بشریت واقع ہو چکا ہوتا ہے، اور عادی مجرم یعنی منافق جو ہیں ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور مزید یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صدقات صرف ان کے قبول کرتا ہے جو برضا اور رغبت صدقات دیتے ہیں اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمائشی طور پر یا مجبور ہو کر یا کراہت سے دیے ہوئے صدقے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور منافقوں کے صدقات اس لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ منافق کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، لہٰذا اس کے صدقے کی بھی قبولیت کی کوئی صورت نہیں۔ اور آخر میں مزید یہ پتہ چلا کہ توبہ کی قبولیت کا اس بات کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ توبہ کے بعد توبہ کرنے یا معذرت کرنے والا کیسے عمل بجا لاتا ہے۔ اگر ان میں ایمان و اخلاص آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا سے بچ نکلا۔ یعنی یہ ایک آیت میں اتنے زیادہ اس کے مطلب تھے کہ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اب تم اپنے عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل یہ بتائیں گے کہ تمہاری توبہ سچی تھی یا جھوٹی تھی۔ یعنی ایک قسم کا بالکل واضح طور پر ایک مسلمان اور منافق کا فرق یہاں سے پتہ چلے گا۔ آیت 106 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، ہاں وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں معذرت کرنے والوں کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے۔ دراصل غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ منافقین تھے جو 80 کی تعداد میں تھے اور جھوٹی معذرتیں پیش کر رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو سیدنا ابو لبابہ جیسے اور ان کے 6 ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو درخت سے ستون سے باندھ لیا تھا اور اپنی عذر اور معذرت کو پیارے نبی کے سامنے پیش کر دیا تھا سزا کا اعلان ہونے سے پہلے ہی۔
اور تیسرے وہ لوگ تھے جو سیدنا کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی سیدنا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں بھی پکے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا، بلکہ سچی سچی بات برملا بتا دی۔ لہٰذا پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے معاملہ کو تا حکم ثانی، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا، کسی قسم کا کوئی اعلان نہ کیا جائے اور ان کے معاملے کو فی الحال ویسے کا ویسا چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ تین طرح کے لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور تینوں کے ساتھ تین مختلف معاملات تھے۔ تیسرا جو تھا معاملہ یہ سیدنا کعب بن مالک کا اور ان کے دو ساتھیوں کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت کی آیت نمبر آگے 118 میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس میں فی الحال اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ ان کا معاملے کو ابھی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگاہ کا کام دے جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسرے پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ مسجد، یہ عمارت مسجد ضرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب یہاں پر ان آیات میں مسجد ضرار کی مکمل تفصیل بتائی گئی ہے۔ مسجد ضرار منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی، اور اس کی تعمیر میں مرکزی کردار ابو عامر راہب کا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی عالم تھا جس نے درویشی طریقہ اختیار کر لیا تھا، اور عام لوگوں میں اس کی درویشی کی اچھی شہرت بھی تھی۔ خصوصاً خزرج کا قبیلہ اس کے زہد اور درویشی کا بڑا معتقد تھا اور اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی کی منافقانہ روش اختیار کی تھی، اسی طرح ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر آپ سے عداوت کی راہ اختیار کر لی تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر رسول اللہ کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ شخص اس انتظار میں رہا کہ قریش مکہ ہی اس شخص اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، مگر جب بدر کے مقام پر قریش مکہ کو شکست فاش ہوئی تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی چھپی ہوئی جو عداوت تھی وہ بھڑک اٹھی۔ پھر بعد میں اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال میں لاتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، مثلاً جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین وغیرہ، ان میں خود بھی شریک رہا اور کفار کو جنگوں پر ابھارنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ اسلام کے خلاف کوئی سازش بھی کفار یا منافقین کی طرف سے تیار ہوتی تو اس میں اس شخص کا عمل دخل ضرور ہوتا تھا۔ جب حنین میں کافروں کو شکست ہو گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے، لہٰذا اس نے اپنے مذہب کے واسطہ سے کیسر روم کو مسلمانوں پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا۔ مدینہ کے منافقین ایسے تمام کاموں میں اس کے ہمراز اور معاون تھے۔
جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس نے منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک مسجد تیار کرو جہاں ہم لوگ جمع ہو کر صلاح مشورے کر سکیں، اور میں یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہ وہاں اطمینان سے قیام کر سکے، اور ایسی ناپاک سازشیں جو کہ مذہبی تقدس کے پردہ میں ہی چھپ سکتی تھیں، لہٰذا اسی اغراض و مقاصد کے لیے پھر اس مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس کے اندر تمام خفیہ راز و نیاز کیے جاتے تھے۔ لہٰذا مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان قباء سے قریب ہی ایک یعنی یہ تیسری مسجد ضرار تیار ہونے لگی، اور اس کی ضرورت انہوں نے یہ بتائی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور اور ناتواں ہیں جو بارش اور سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے، نیز مسجد قباء میں جگہ بھی تنگ ہے، لہٰذا نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ اس سے منافقین کی غرض صرف مسلمانوں کو فریب دینا اور سازشوں سے شک و شبہ کے خطرات کو دور کرنا تھا، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہم پر کسی قسم کا شک نہ کریں، اس لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہنے لگے کہ آپ وہاں اس مسجد میں آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر 2 رکعت نماز جا کر پڑھا دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین پھر بغلیں بجانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب مسلمان تو بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے اور کیسر روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گی، لہٰذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ چونکہ مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے تو تاج شاہی جو ہے وہ عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھ دیا جائے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ مگر ان منافقوں کی توقعات کے برعکس اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی عوان کے قریب پہنچے، یہ ایک علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے مطلع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن خشم اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ لہٰذا اس آیت میں من حارب اللہ و رسولہ سے مراد وہی مرکزی کردار ابو عامر فاسق مراد ہے۔ پھر آیتوں میں مسجد ضرار کے مقابلے میں دوسری مسجد کا ذکر کیا گیا کہ مسجد تو اصل میں وہی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جائے، اور وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے تو دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ کی مسجد ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ یہی میری مسجد ہے۔ پھر آگے آیتوں میں کہا گیا یہ مسجد ضرار جن لوگوں نے بنائی ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے، یعنی عمارت تو گرائی چلی جائے گی، گر جائے گی، مسجد ختم ہو جائے گی، مگر ان منافقوں کے دلوں میں جو نفاق کا روگ ہے وہ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، الا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اتنے چھید ہو جائیں، اتنا دل ان کا پارا پارا ہو جائے کہ پھر ان کے اندر جڑ پکڑنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ان کا یہ منافقت اتنی مضبوطی سے قدم نہیں جما سکے گی۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا لیکن کہیں جگہ بھی نہیں بنا سکے گا۔ پھر آگے کہا بہت ہی پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ تو بہت ہی واضح ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں خواہ وہ شہید ہو جائیں یا بچ کر آ جائیں، بہر صورت ان کو جنت ضرور ملے گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور مومنوں کی جانوں اور مالوں کا بھی، لیکن اس نے یہ چیزیں بطور امانت ہمیں دے رکھی ہیں اور اس میں تصرف کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں دے رکھا ہے۔
اسی اختیار سے دستبردار ہو جانے اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دینے کی قیمت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، اور چونکہ یہ قیمت یعنی جنت نقد بنقد نہیں ملتی بلکہ ادھار ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں ملے گی، لہٰذا یہ توثیق بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ تصدیق بھی ان آیتوں میں فرما دی۔ اللہ کا یہ وعدہ سب الہامی کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی بتایا کہ یہ سب وعدے تورات، انجیل اور قرآن ہر کتاب میں ملیں گے، اور یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہٰذا مومنوں کے لیے اس وعدے میں شک کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان مومنین میں شامل فرمائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو فروخت کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور پھر اس وعدے میں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔